السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج ہم پڑھیں گے لیسن نمبر 14۔ آج کا سبق پڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو آپ سب سے پہلے لیسن نمبر 1 پڑھیں، پھر 2، پھر 3، ایسے لائن وائز آپ چلتے جائیں۔ تو چلیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14، نون ساکن اور تنوین، ادغام اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے جو قاعدے ہیں وہ ہم سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے تھے: اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ سبق نمبر 12 میں ہم اظہار اور اخفا کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اب سبق نمبر 14 میں ہم ادغام اور اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے اس کے قواعد پڑھیں گے، پھر اپنا سبق سٹارٹ کریں گے۔ پہلا قاعدہ ہے کہ ادغام کی ڈیفینیشن: نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یعنی کہ نون پر جزم آ جائے، اور تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، را اور لام میں بغیر گنہ کے، اور باقی 4 حروف میں گنہ کے ساتھ۔ حروف یرملون 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: یا، را، میم، لام، واو، نون۔ یعنی کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا۔ را اور لام، یعنی کہ جو را اور لام ہے اس میں گنہ نہیں کریں گے، اور یہ باقی جو 4 حروف ہیں ان میں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ گنہ یعنی کہ ناک میں آواز لے جانا۔ تو اگر گنہ کے بارے میں ہم اپنے پچھلے سبق نمبر 13 میں پڑھ چکے ہیں، تو یعنی کہ ان 4 حروف میں گنہ ہوگا، اور را اور لام میں گنہ نہیں کریں گے۔ آگے دوسرا قاعدہ ہے کہ اقلاب کی ڈیفینیشن: نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اخفا کے بارے میں جیسا کہ ہم اپنے سبق نمبر 12 میں پڑھ چکے ہیں، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ ادغام کے ہجے اس طرح کریں کہ میں یقولو کی انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ اس کے ہجے ایسے کرنے ہیں: میم، نون، یا زبر، مئی۔ جیسے کہ میم، نون، یا زبر، مئی، یا زبر یا، کیا بنا؟ میّا۔ قاف، واو پیش قو، کیا بنا؟ من یقو۔ لام پیش لو، من یقولو۔ ٹھیک ہے۔ آگے چوتھا قاعدہ ہے اقلاب کے ہجے اس طرح کریں۔ تو اس میں اقلاب کی جو ہے وہ اگزامپل دی ہوئی ہے میم بعدی کی، تو اس کے ہجے ہیں وہ ایسے کرنے ہیں، یعنی کہ میم، نون زیر من، با عین زبر با، کیا بنا؟ میم با، یعنی کہ اقلاب میں جو ہے وہ میم سے بدل کر اخفا کریں گے۔ تو آگے دال زیر دی، کیا بنا؟ میم بعدی۔ تو آگے اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں، پہلے اس کو ہجے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھیں۔ میم، نون، یا زبر میں، یا زبر یا، میّا، یعنی کہ جو ہے وہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ گنہ کر کے پڑھیں گے: میّا، قاف، واو پیش قو، من یقو، لام پیش لو، من یقولو، میم، نون، واو زیر میو، واو زبر وا، میو، را زبر را، میو ورا، قاف، لام زیر قل، میو ورقل، جیم، نون زبر جن، میو ورقل جن، نون زبرنا،
من ورق الجنة تا زیر تی من ورق الجنتی، یعنی کہ اس کلمے میں بھی جو ہے وہ ادغام کا قاعدہ لگے گا، یعنی کہ جو یہ لیسن ہے اس میں ادغام کے جو ہیں وہ زیادہ ہیں قواعد، اور اقلاب کے جو ہیں وہ تھوڑے ہیں. وہ انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں من بعد سے. تو انشاءاللہ پہلے ادغام کے بارے میں پڑھیں گے، پھر آگے اقلاب کے بارے میں پڑھیں گے. میم نون یا زیر می، یا واو زبر یو، میو، میم دو زیر من، میومن، میم نون واو زیر میو، واو زبر و، میو، لام یا زیر لی، میو والی، یا دو زیر ین، میو والی ین، میم نون میم زیر میم، میم شین زبر مش، میم مش، ہا زبر ہا، میم مش ہا، دال دو زیر دن، میم مشہدن، میم نون میم زیر میم، میم ثا زیر مث، میم مث، لام زیر لی، میم مثلی، ہا کھڑا زیر ہی، میم مثلہ، میم نون نون زیر من، نون زبرنا، منا، صاد یا زیر صی، من نصی، را دو زیر رن، من نصیر، میم نون نون زیر من، نون طا پیش نط، من نط، فا زبر فا، من نطفہ، تا دو زیر تین، من نطفۃ. اس کلمے میں جو ہے وہ حروف اربلون میں سے را آیا ہوا ہے، جیسا کہ انہوں نے پیچھے بتایا تھا کہ را اور لام میں بغیر گنہ کے، باقی چار حروف گنہ کے ساتھ. اب اس کلمے میں را آیا ہوا ہے نون ساکن کے بعد، تو اس میں ہم گنہ نہیں کریں گے. میم نون را زیر مر، را با زبر رب،
من رب با زیر بی من ربی کاف زبر کا من ربک میم نون را زیر مر را با زبر رب مر رب با زیر بی مر ربی ہا میم زیر ہم مر ربہم. اس کلمے میں جو ہے وہ حروف ارملون میں سے لام آیا ہوا ہے، تو اس میں بھی جو ہے وہ ہم غنہ نہیں کریں گے. میم نون لام زیر مل لام زبر لا مل لا دال نون پیش دن مل لدن ہا پیش ہو مل لدن ہو یا زبر یا کاف نون لام پیش کل یا کل لام زبر لا یا کل ہا الٹا پیش ہو یا کلہ. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آج کی کلاس میں ہم نے لیسن نمبر 14 کے قواعد پڑھے ہیں اور یہاں یا کلہ تک ہم نے پڑھا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. تو اگر آج کے سبق میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ کلاس میں آپ آج کے سبق اور پچھلے تمام اسباق کی اچھے سے تیاری کر کے آئیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.